ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نہیں دکھایا، یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو۔ لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے، منصوبے بن رہے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لا رہے، ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا۔ یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ، جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی قصر جھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے، عباس کا پہرا، قاسم کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اس شان سے نکلتی تھی، ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولا کائنات کے خطبات سن چکی تھی، کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی، تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں
लुटेरों का काफिला समझकर उन झूठों की बात पर यकीन करके रोटियां फेंक रही थी। सदका सदका सदका। जब रोटी के चंद टुकड़े सैयदा सकीना की सवारी पर आए और सकीना के दामन में समा गए, तवज्जो चाहता हूं, पैगाम करबला, पैगाम करबला। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। एंड करते हुए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि तफसील बयान की जाए, लेकिन इख्तिसार, अल्लाह करे बात समझ में आए। सैयदा सकीना के दामन में वो चंद टुकड़े रोटी के आए। कितने दिन हो गए थे भूख को? 3 दिन करबला में, चौथा दिन 11 मुहर्रम का, 11 मुहर्रम को निकले, कम से कम 3 दिन और ले लें कूफा तक, कम से कम कितने हो गए? कम से कम 7 दिन। और हालांकि 7 दिन नहीं हुए, बल्कि वो लोग गली कूचे घुमा घुमा कर ले गए और उस पूरे रास्ते में कुछ नहीं खिलाया पिलाया। 7 साल की नन्ही शहजादी की भूख कितनी होगी? चलो 7 ही दिन पकड़ लो, कितनी भूख होगी? 14 घंटे का रोजा रखते हो, जब मुअज्जिन मगरिब में अल्लाह अकबर पुकारता है तो बेटों का ना ख्याल होता है ना बाप का, ऐसा ही है। लेकिन 7 साल की सकीना कम से कम 7 दिन की भूखी है और रोटी का टुकड़ा गिरा है दामन में। कासिमे नेमत की नवासी के दामन में रोटी का टुकड़ा बतौर सदका गिरा तो बड़ी सादगी के साथ अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा, अहले बैत पर तो सदका हराम है ना? ये अहले बैत, ये आले पैगंबर है। 7 साल की बच्ची की तरबियत, 7 साल की बच्ची का एहसास। फूफी अम्मा, आले नबी पर तो सदका हराम है ना? तो अगर आले नबी 7 दिन भूखे रहें तो क्या उनके लिए सदका हलाल हो जाता है? क्या अब हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, वल्लाह, रुखसत पर अमल करने वाले तो सदका खा सकते हैं, लेकिन जो अजीमत की राहों के मुसाफिर है उनको भूखे मर जाना गवारा है। लेकिन अब भी हम सदके को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद कहा, ओ जालिमों, हम लुटेरों के बच्चे नहीं हैं, हम तो आले मोहम्मद हैं, हम पे सदका हराम है। हम सदका देने वाले हैं, हम सदका खाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फरमाया, सदका किसी और को खिलाना, हमें सदका न खिलाओ। पैगाम करबला, तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं। तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं, सिर्फ आले नबी पर। लेकिन अगर ये सदका हराम जान बचाने के लिए कोई खाना चाहे तो उलमा कहते हैं जान बचाने के लिए तो इजाजत है। तवज्जो, सदका नापाक नहीं होता, सदका नापाक नहीं होता, सदका पाक होता है। अगरचे वो माल का मैल कहलाता है लेकिन पाक होता है। दूसरे खा सकते हैं ना, सिर्फ आले नबी नहीं खा सकते। लेकिन सैयदा सकीना 7 दिन की भूखी, वो 7 साल की शहजादी, भूखे रहना गवारा है, सदका खाना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, ए करबला वाले कहलाने वाले, ए करबला के शहदाई कहलाने वाले मुसलमान, सदका सिर्फ आले नबी पे हराम है, सबके लिए हलाल है, हर मिस्कीन के लिए। लेकिन सूद तो हर मुसलमान के लिए हराम है। सकीना सदका नहीं खा रही है 7 दिन की भूख के बावजूद, और तुम मुसलमान होकर और सुन्नी मुसलमान होकर और हुसैनियत का दावा करके सूद किस मुंह से खा रहे हो? पेट भरा है फिर भी सूद खा रहे हो। और याद रखना, सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। लेकिन सूअर खाने से बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि सूअर खाना हराम तो है,
مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں، اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو، اور سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دین دار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو۔ اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے، دین بچائیں گے، جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے،
तंबाकू खाने की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, सिगरेट की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं करते। और जब ज़कात की बात आती है तो लोग कहते हैं यार ये मौलवी लोग ज़कात की बड़ी बात करते हैं। मौलवी का क्या ताल्लुक ज़कात से? अगर आप ज़कात देते हैं तो मदरसों को देते, मौलवी को नहीं देते, बल्कि ये इनका एहसान है कि ये तुम्हारी ज़कात लेकर के तुम्हें सही रास्ते पर तुम्हारी ज़कात को खर्च करते। वल्लाह अगर ये उलमा वाकई जो उलमा है, अगर ये सही रास्ते में तुम्हारी ज़कात खर्च ना करें तो पता नहीं तुम्हारी ज़कात कहां कहां जाएगी। और फिर मैं कहता हूं तुमसे ये उलमा नोटें लेते हैं, कागज की नोटें, और पलट कर तुम्हें क्या देते हैं? हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान। तवज्जो तो फरमाएं, गौर तो करें कि लेते क्या हैं और पलट कर देते क्या हैं। उसमें भी हम अहले इल्म को मशकूक ठहराते हैं। कुछ लोग तो बड़ी माजरत के साथ बात करते रहे, ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। माफ कीजिएगा, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहने वालों, ये अंग्रेजों के दौर की इजाद है। जब अंग्रेज आए ना तो देखा उलमा बड़े मुतासिर कर रहे हैं, तो उन्होंने उलमा की नफरतें, मशाइख की नफरतें अवाम के दिल में पैदा करना शुरू की। और आज हालात ये हो गए कि एक आदमी जो खड़े होकर पेशाब करता है, वुजू के फराइज और गुस्ल के फराइज नहीं जानता, क्या कहता है? 2 कौड़ी का मौलवी। मैं आपसे पूछता हूं, जो मौलवी होगा वो 2 कौड़ी का कैसे हो सकता? इसलिए कि मौलवी का माना लुगत में उठाकर देखो, मौलवी का मतलब होता है मौला वाला, मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। तो जो अल्लाह वाला होगा वो 2 कौड़ी वाला कैसे हो सकता? आप कहेंगे चले भाई मौलवियों की मौजूदगी में आप चापलूसी कर रहे हैं। मैंने कोई चापलूसी नहीं करना। कुरान कहता है अल्लाह वाला है कौन? तो कुरान कहता है कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। कैसे अल्लाह वाले हो जाओ? अल्लाह वाले कैसे हो जाओ? 2 शर्तें लगाई, 2 शर्तें। कूनू रब्बानीयीन, कैसे हो जाओ? तो अल्लिमूनल किताब, किताब की तालीम हासिल करो। और फिर आगे का आखिरी का हिस्सा है तदरुसून, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं, तालीम हासिल करो किताब की और किताब का दर्स दो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। चलिए पढ़ दी पूरी आयत ताकि आपको अंदाजा हो कमाकाल। किताब का इल्म हासिल करो और किताब का दर्स दो। 2 काम करोगे तो क्या हो जाओगे? अल्लाह वाले हो जाओगे। ये उलमा करते क्या है? अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की किताब का इल्म आपको सिखाते हैं, और इनको आप 2 कौड़ी का मौलवी कहते हैं। मेरे अजीज, अगर ये 2 कौड़ी का मौलवी ना होता, ये वही मौलवी है ना जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाया है। अगर ये ना होता तो क्या आपकी अब्बा जान पर आपकी अम्मी जान हलाल हो जाती? यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना कि आपकी पैदाइश के वक्त जिसने आपके कान में अजान पढ़ी है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना जिसने आपको कुरान पढ़ाया है। यही 2 कौड़ी का मौलवी है ना जब तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा तो ये तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएंगे और बाद में तुम्हारे लिए फातिहा के मौके में मगफिरत की दुआ भी करें। उनको ये सिला दिया हमने कि हम 2 कौड़ी का मौलवी कहें। मैं जानता हूं कुछ लोग ट्रैक से जरूर हटे हैं, हम उनको आलिम नहीं कहते। वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, आलिम नहीं हो सकते। इसलिए कि बड़े मदरसे से पढ़ लिख लेना, डिग्री ले लेना, पढ़ा लिखा तो बनाता है, आलिम नहीं बनाता। आलिम के लिए शर्त है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब तक खुदा की खशियत ना हो इंसान आलिम नहीं बना। शैतान पढ़ा लिखा तो था मगर आलिम न था। अगर आलिम होता तो वो कभी ये काम न करता जो उसने किया। इसी तरीके से जिसने नबी के इल्म को गधे और बैल से तशबीह दी, वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन आलिम न था। अगर आलिम होता तो नबी के इल्म की तौहीन करके गुस्ताखाने रसूल में अपना शुमार न करवाता, बल्कि वो तो यूं कहता और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उलमा की कद्र करो, सादात का एहतराम करो, मशाइख से जुड़ो और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो। इसलिए कि हम सूफिया के मानने वाले हैं,
ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے۔ صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو، لیکن کن کو جوڑو؟ کن کو؟ دودھ اور دودھ جٹے، دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا۔ تیل میں تیل ملاؤ، اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ شہد میں شہد ملاؤ، شہد میں الوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ ٹھیک؟ اسی لیے عاشقان رسول سب متحد رہیں، ایمان والے سب متحد رہیں، سلسلوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ، تیرا پیر میرا پیر کے نام پہ منتشر نہیں ہونا۔ مرکز عقیدت رسول اللہ ہے، جان کائنات رسول اللہ ہے، عقیدہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، مسلک ایک ہے، مشرب ایک ہے، عقیدہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو بابا فرید علیہ رحمت و رضوان سرکار فرید ملت و الدین، میرا بابا، میرا سرکار، گنج شکر، گنج ولایت، چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے۔ اگر فرید الدین نہ ہو، چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے، بعد میں چشتیت میں کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے دو شعر تیار کیے جس نے چشتیت کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کر دی۔ ایک تو صابر کلیر ہے، ایک تو ہمارے محبوب پاک نظام ملت و الدین سرکار نظام الدین اولیاء۔ بابا فرید کا ایک مرید آیا، سرکار مرید ہوں، کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے، تو لوہار ہوں، کچھ اوقات نہیں پیش کرنے کی، یہ کینچی قبول کر لے۔ سرکار نے فرمایا لوہار ہے، صرف کینچی بناتا ہے، کچھ اور بھی بناتا ہے؟ حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں۔ سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو۔ سوئی اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کے دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ